جی ہمارے پاس ہے کتاب الاجارہ، اجرتوں کے بیان میں نیک لوگوں کو اجرت پہ رکھنا، مزدوری دینا، نوکری ملازمت یا عہدہ دینا، اس سے متعلق ہمارا بیان شروع ہو رہا ہے حدیث پاک اس سے متعلق جو آ رہی ہیں اس باب میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 1054 حدیث نمبر ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہوا پاس، اور میرے ہمراہ دو اشعری قبیلے کے آدمی تھے، یعنی انہی کے قبیلے کے دو آدمی تھے، یہ کسی اور جگہ سے ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ بزرگ لوگ تھے ان کی قوم کے، یعنی بڑے آدمی معتبر تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عرض کرنے لگے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی عہدے کی خواہش کی۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول مجھے نہیں پتا تھا یہ کوئی منصب چاہتے ہیں، کوئی عہدہ چاہتے ہیں۔ ہم اس کو تفصیل سے پڑھ چکے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے تعارف میں، تو آپ نے فرمایا کہ جو کوئی عہدہ مانگے گا ہم اس کو ہرگز نہیں دیں گے، کیونکہ جو عہدے کا طلبگار ہوتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پھر اس کو اس کے عہدے کے حوالے کر دیتے ہیں اور پھر وہ شخص ہلاک برباد ہو جاتا ہے۔ اور جو کہ عہدے کا طلبگار نہ ہو، بنا طلبگاری کے اس کو عہدہ دے دیا جائے اور وہ اہلیت رکھتا ہو، پھر اللہ اس کی مدد کرتے ہیں، پھر اس کو اس کے عہدے کے حوالے، جیسے کوئی وزیر بننا چاہتا ہے، وزارت کے لیے مرا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے عہدے کے لیے حوالے کر دیتے ہیں، پھر اس کی وزارت ظاہر ہے اس کو لے ڈوبتی ہے کہ اس کو صرف لالچ ہوتا ہے پیسے بنانے کا، اپنے عہدے کے خیال کا، اس کو انصاف کا، عدل کا کوئی خیال نہیں ہوتا، اہلیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یہ الگ بحث ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات ہمیں پتہ چل رہی ہے۔ دراصل وہ دونوں جو ساتھی تھے، معتبر ترین شخصیات حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے قبیلے کی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول ابو موسیٰ اشعری بہت اہلیت رکھتے ہیں، آپ ان کو کوئی عہدہ دے دیں۔ تو ابو موسیٰ اشعری ایک دم سے گھبرا گئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے تو پتہ ہی نہیں، مجھے اس لیے لے کے آئے ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے، مجھے پتا ہوتا کہ کوئی عہدہ دینے کے لیے، مانگنے کے لیے آئے، میں کبھی ان کے ساتھ نہ آتا۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ جو کوئی عہدہ مانگے اس کو ہم نہیں دیں گے، کیونکہ وہ عہدے کا طلبگار ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہاں اہلیت رکھتے تھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر عہدہ بھی دیا، گورنریت کی تھی، تو یہ ہم نے ان کو گورنر بنا کے بھیجا بھی تھا یمن کی طرف، معاذ بن جبل کو ایک حصے پہ اور دوسرے حصے پہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو۔ یہاں پہ تھوڑی سی تفصیل یہ بھی موجود ہے کہ اگر کوئی شخص اہلیت رکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو عہدے کے لیے پیش کر سکتا ہے، تاکہ نا اہل لوگ اس عہدے پہ براجمع ہو کر لوگوں کا نقصان نہ کریں۔ یعنی ظاہر ہے کسی نہ کسی نے تو وہ عہدہ لینا ہی ہے نا، جیسے ہمارے ہاں ایم پی ایم این نے، کسی نہ کسی نے تو بننا ہی ہے۔ اب جو کوئی اہلیت رکھتا ہے، اس کے خود کو اس قابل سمجھتا ہے، تو وہ خود کو الیکشن میں کھڑا کر سکتا ہے، اس نسبت سے کہ نااہل لوگ آئیں گے تو معاشرے کا میں خرابی کا باعث بنیں گے، لیکن اہلیت والے قابل لوگ جو اس کی یعنی اتنی قابلیت رکھتے ہیں کہ وہ یہ عہدے کو نبھا سکیں، لوگوں کے مسائل کو سمجھ سکیں، ان کو حل کر سکیں اور بہتر انداز سے ان کے ساتھ تعاون کر سکیں، تو وہ اپنے آپ کو خدمت خلق کے جذبے کے تحت پیش کر سکتے ہیں، جس کی تفصیل ہمیں سورہ یوسف سے بھی ملتی ہے کہ جب بادشاہ وقت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو دیکھا، ان کی قابلیت کو دیکھا، اور پھر کہا کہ اتنا اہم شخص جیل میں، قید خانے میں بیکار زندگی گزار رہا ہے، تو میں اسے تو کسی عہدے پہ ہونا چاہیے تاکہ دنیا ان سے کوئی فیض حاصل کرے، دنیا کو، معاشرے کو ان کا فائدہ ہو۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو یعنی دربار میں اس نے کہا کہ میں آپ کو کوئی عہدہ دینا چاہتا ہوں، تو انہوں نے خود حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں آپ کو نگہبان بنانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا تھا آپ مجھے جو ہے وہ وزیر خزانہ بنا دیجیے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں وزارت امور کو بہتر طریقے سے نبھا سکتا ہوں اس خزانے کے۔ اور پھر انہوں نے اس قدر خوش اسلوبی سے اس عہدے کو نبھایا تھا کہ 7 سال جو خوشحالی کا دور تھا اس میں گندم کو، اناج کو اس بہتر انداز سے ذخیرہ کیا تھا کہ اگلے 7 سال جو قحط سالی کے آئے تھے اس میں انہوں نے بڑی احسن طریقے سے لوگوں کو ان کے خاندان اور افراد کے رجسٹروں پہ لکھ کر نام کے ساتھ غلہ فراہم کیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کیا تھا کہ جو خریدنے آ رہا ہے زیادہ پیسے دے رہا ہے اس کو دیتے چلے جائیں، جو غریب ہے، مزدور ہے، کم پیسے لے کے آ رہا ہے، افراد کنبہ خاندان زیادہ ہے ان کو کم دیں اور ان کا گزر بسر بھی نہ ہو، پیسے کے لالچ میں نہیں پڑے، وہ معاشرتی نظام کو بہتر بنانے میں اور اس سارے غلے کو احسن انداز سے ہر گھر تک پہنچانے میں لوگوں کے معاون رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص اہلیت رکھتا ہے اپنے کسی عہدے کی، بنا عہدے کے لالچ کے، وہ لوگوں کی بھلائی کے پیش نظر، خدمت کے پیش نظر خود کو عہدے کے لیے پیش کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ قابلیت رکھتے تھے کیونکہ وہ اپنے علاقے میں بھی ایک بہترین شخصیت اور سیاسی مدبر رہے تھے، تو اس لیے قوم کے لوگ بھی ان کو لے گئے کہ اللہ کے رسول یہاں پہ بھی ان کو کوئی عہدہ دیتے نا، مسلمانوں کے آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مانگے گا نا اس کو ہم نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ بن مانگے آئے تھے اللہ کے رسول، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ مجھے اس لیے لے کے آئے، میں تو کبھی نہ آتا، یعنی مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے، میں نے اسلام اس لیے قبول نہیں کیا کہ مجھے عہدہ ملے، مجھے اجر چاہیے، اور اسلام کی نعمت اس سے بڑا عہدہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ مجھے مسلمان ہونے کا شرف حاصل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں سے، سارے مذاہب میں سے چن کے مجھے مسلمان بنا دیا ہے، اس سے بڑا میرے لیے اعزاز کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ تو پھر بہرحال وہ نہیں طلب رکھتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس عہدے پہ فائز کر دیا اور گورنری عطا کر دی۔ تو بنا کسی عہدے کے لالچ کے، خدمت خلق اور اپنی قابلیت کے پیش نظر آپ خود کو کسی عہدے کے لیے پیش کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ عہدے کی طلب میں لگ گئے، لالچ میں پڑ گئے، مال و دولت کی ہوس میں کی وجہ سے آپ نے اس عہدے کو طلب کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس عہدے کے حوالے کر دیتے ہیں، اور انسان کو بعد میں پریشانی اور پچھتاوا ہوتا ہے، دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی اس کی ناکارہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی امان میں رکھے، کوئی بھی عہدہ دیں تو اس کی ذمہ داریوں کو کما حق ہو نبھانے کی بھی توفیق دیں، یہ اہلیت اور قابلیت بھی اللہ تعالیٰ عطا کریں کہ ہم اپنے عہدے کو احسن طریقے سے نبھا سکیں۔